مشکاہ شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، فرمایا کاش میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا میرے صحابی ہو، تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں۔ حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے موجزات نہیں دیکھے ہیں، میرے پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ اللہ جنت میں حوض کوثر پر انشاءاللہ زیارت کروائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اس ایمان کی اتنی تعریف فرما رہے ہیں، تو خیر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو اب مکہ کو مستقل چھوڑ کے آ گئے تھے۔ واپس کیسے جائیں مکہ میں، اور مکہ سارا اس وقت دشمن ہوا ہے۔ باہر بیٹھ کر مکہ سے باہر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی سرداروں کے پاس پیغام بھجوایا کہ تم مجھے اپنی امان میں مکہ میں داخل کر لو۔ ایک سردار کے بعد دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، سب نے معذرت کر گئی کہ پورے مکے سے ہم لڑائی نہیں لے سکتے، دشمنی نہیں لے سکتے۔ کرتے موت بن عدی بھی مکے کا ایک سردار تھا، اسی کو بھی پیغام بھجوایا تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ میری پناہ میں مکہ میں تشریف لے آئے، میں آج آپ پناہ دیتا ہوں۔ تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو جبیر ہیں، مطعم کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، یہ خود مسلمان نہیں ہوئے، اپنے بیٹوں کو بتیجوں کو سب کوئی اکٹھا کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بنا دیا ہے، سارے تلواریں ہتھیار لے کے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پہرے میں مکہ لے کر آنا ہے۔ تو وہ پورا اپنا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے مکہ میں لے آیا، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں، خبردار ان کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہوگی، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ بتاؤ اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، کتنا بڑا احسان کر رہا ہے۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور 70 کافر گرفتار ہوئے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، آج اگر مطعم زندہ ہوتا، اس نے اس دن میرے اوپر احسان کیا تھا، آج اگر وہ زندہ ہوتا اور مجھے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 کافروں کو مفت میں چھوڑ دو، تو میں اس کے کہنے پر سب کو چھوڑ دیتا تھا۔ لوگوں اتنی خدمت کرنے والا مطعم بھی ایمان کی دولت سے فروغ کیا، لیکن اپنی قسمت پر ناز نہیں کرتے ہو کہ ہم 1400 سال بعد پیدا ہونے والے علماء سے اپنے نبی کا تاریخ سنا، اللہ کا کتاب پڑھی اور سنی، اور الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان۔ قیامت والے دن ایک کافر کو اللہ بتائیں گے جو دوزخی ہوگا، اس کو فرمائیں گے آج ایک ریش کا شرر نہیں ہے، کیا زمین کے اوپر اور نیچے بہنے دنیا میں جو خزانے رہتے تھے، ڈرون، گیس، سونا، تانبا، چاندی، کوئلہ، جو جتنے خزانے میں نے رکھے تھے، سارے خزانوں کا اگر تجھے مالک بنا دوں اور آج تجھے جو ہوں سوداگر یہ سارے خزانے دے دے، اسی بدلے میں تجھے جہنم سے رہا کر دیتا ہوں، بتا یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ بخشش سے تیار ہو جائے گا، اگر اس میں سے میری جان چھوٹ دی ہے 2000 کے خزانے دے کر مجھے سودا سستا ہے، تو اللہ پاک قیامت میں فرمائیں گے بندے آج اتنی بڑی قیمت دینے کے لیے تیار آ، دنیا میں نے تھوڑی سی قیمت مانگی تھی کہ میرے نبی پر ایمان لیا، اس وقت وہ قیمت دینے بھی تیار نہیں تھا، اور آج اتنی بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تو سب سے بڑا خزانہ اس وقت اللہ کی خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ جو انسانوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ ایمان کا خزانہ ہے، اور صحیح عقائد، صحیح نظریات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہوئے، صحابہ کرام کی حجیت کو مانتے ہوئے، اور فقہاء کی تقلید کرتے ہوئے، اہل سنت والجماعت فرقہ راجیہ کے مطابق اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا۔ اس وقت ہوئے زمین میں اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، خوش نصیب کوئی نہیں۔ بھئی اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، اس دولت کی قدر اور شکر کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ اب ایک سوال کرتا ہوں میں، اگر قیامت والے دن جب ہم میدان معاشر میں کھڑے ہوں اور ساری انسانیت افراتفری کے عالم میں ہو،
اور اللہ پاک ہمیں دیکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام آ رہا ہے، امتی آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے. یار بتاؤ کس دن ہم شرم سے فوج پا دیں گے یا خوش ہو جائیں گے؟ بولو بولو، خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے آج ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی فرما دیا. بس میرا کام تو بن گیا، میرا کام تو بن گیا. شرمندہ ہوں گے، نہیں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں. آپ کو یا اللہ معذ اللہ ہوگا ایسے، خوش ہو جائیں گے. ہماری حسرت ہوگی، حسرت ہوگی کہ آج ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی فرما دے. تو لوگوں جب قیامت میں ہم یہ اپنے لیے کہنا پسند کرتے ہیں تو پھر یہ جملہ دنیا میں کہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہی جملہ جب لوگ ہمیں یہاں کہنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں ہم یہ کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ اگر ہم اپنی وضاحت اپنا جسم چال ڈال سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کر لیتے ہیں، اپنا لباس دین کے مطابق. آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹوپیاں اور داڑیاں ایمانداری سے بتائیں چہرے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ بدصورت لگ رہے ہیں؟ کیسے خوبصورت چہرے لگ رہے ہیں. سر پر پگڑی ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر یہ ہے محمدی چہرہ، یہ ہے محمدی تہذیب. اگر ہم دنیا میں اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے تو آج کیوں شرماتے ہیں؟ کیا ہم قبر میں یہ نہیں اپنے آپ کو کہلوانا چاہیں گے؟ کیا حشر میں یہ نہیں کہلوانا چاہیں گے؟ خطرہ ہے. اگر آج ہم نے کسی جملے سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کہ میں نہیں کہلوانا چاہتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ہمیں امتی ہے، تو شاید اسی سزا میں اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہمیں اس کی صف میں کھڑا نہ مانتا ہوا کہ جب دنیا میں کسی جملے کو اپنے لیے نہیں کہلوانا پسند کرتا تھا، آج ان کے ساتھ انو کھڑا ہونا چاہتا تھا. دنیا میں جدھر پسند کرتا تھا جاؤ انہی کے ساتھ کھڑا. اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں جس کا کہلوانا چاہتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. ان کا کہلوانا چاہتا تھا ادھر جا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلوانے پر فخر کرو. اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے، اگر کوئی سنت لباس کی وجہ سے میں تانا دے سنا ہے کہ بزرگ کہیں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، کسی علاقے میں جا رہے تھے، کسی بستی کے پاس سے گزرے تو پتھر مارے، بستی والے پتھر مارے. اب ہمیں کو پتھر مارے بلا وجہ سے ہم نہ تو جان رہا پہچان رہا، غصے ہوں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے، بددعائیں دیں گے. کسی کو بزرگ خوش ہو گئے، شکر کرنے کا الحمدللہ شکر کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کسی نے کہا عجیب بات ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ تو غصے کا مقام ہے، گالی دینے کا مقام ہے، لڑنے کا مقام ہے. کہا تمہاری نظر اس طرف گئی ہے کہ انہوں نے مجھے پتھر مارے، میری نظر کسی اور طرف گئی ہے. میری نظر یہ گئی کہ میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، لوگ مجھے پھوٹ ڈالا، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، لوگ مجھے عزت احترام دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ پر جایا کرتے تھے تو آپ تو پتھر لگا کرتے تھے. آپ کے اوپر تو آپ ہیں تو کلاس میں کانٹے پیسے تھے. مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں مجھے تو تکلیف ہوئی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھائیں کی، پتہ نہیں میری تبلیغ اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں. آج جب وہ گھر لگے نا مجھے بصری سے تو مجھے الحمدللہ خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ میری تبلیغ ہوئی، اللہ کا یہاں قبول ہے. میں بھی آج سنت کی اتباع سے گزر گیا. یہ چیزیں تو مسلمان کے لیے خوشی کا باعث نہیں خوشی کا باعث ہونی چاہیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت جڑ گئی، میری سنت کی شکل ہو گئی، وضاحت ہو گئی، میرے مسلم لباس ہو گیا، میری زندگی ویسی ہو گئی، میرے اخلاق ویسے ہو گئے، میرے کردار ایسے ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، میں نے مان لیا. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد اور رنگ کی بہت کالے تھے، اس لیے سعد اسود ان کو کہتے ہیں، عربی میں اسود کالے کو کہتے ہیں، سعد اسود تو اور اتنے رنگ کے کالے کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، سے زیادہ کالے تھے. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرماتے تھے. بازار کھڑے پیچھے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں جب پھر اب یہ پتہ نہیں کون ہے پیچھے سے آگے پکڑ لیا. واہ قسمت کیسے صحابی گئی. جب دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ چھڑانے کو جی چاہتا ہے
کیسے سعادت لگی ہوئی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انوار میں سعادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرا غلام ہے میں کون خریدتا ہے یا رسول اللہ میرے جیسے صالح کوئی کون خریدے گا. میں تو بیکار آدمی بھی ہوں. فرمایا لوگوں کی نظر میں بیکار ہے اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے. اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے. خیر ہے ایک دن آئے مجلس میں ساتھ میری شادی ہو گئی یا رسول اللہ میرے جیسے کانے کو کون رشتہ دیتا رہتا ہے کون رشتہ دیتا رہتا ہے. فرمایا ہم تیری شادی کروا دو ہم تیری شادی کروا دو. فلاں صحابی کی بیٹی جوان ہے اس کے بعد جاؤ اس کو کہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے